بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی روحان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، لاہور کے علاقہ کہنا میں کچھ روز قبل ملنے والا انسانی ڈھانچہ خاتون کا نکلا۔ آخر یہ خاتون کون ہے، اس کو کس نے قتل کیا اور اس قتل کی کیا وجوہات ہیں، آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ کاہنا پولیس جو ہے وہ روٹین کے مطابق اپنا پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے، گشت کر رہی ہوتی ہے کہ ایک شہری جو ہے وہ آ کے پولیس کو یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سوسائٹی جو کہ تھانہ کاہنا کی حدود میں ہے، وہاں پر چارے کے کھیتوں میں جو ہے ایک انسانی ڈھانچہ پڑے ہوئے دیکھا ہے، جس کے بعد پولیس فوری طور پر اس علاقے میں پہنچتی ہے اور اس ڈھانچے کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے کے تحقیقات کا آغاز کرتی ہے۔ فرانزک ٹیمیں بھی وہاں پہ پہنچتی ہیں اور اس ڈھانچے کی جو ہے وہ نمونے لے کر بعد میں جو ہے وہ ریزلٹس دیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ڈھانچہ جو ہے وہ ایک خاتون کا ہے، ایک فیمیل کا ہے، جس کے بعد پولیس جو ہے باقاعدہ طور پہ اہل علاقہ ارد گرد کے لوگوں سے جو ہے وہ تفتیش کا آغاز کرتی ہے اور نہ صرف تفتیش کی جاتی ہے بلکہ جو تھانے میں مسنگ رپورٹس درج کی جاتی ہیں۔ جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جب کوئی نامعلوم لاش ملے یا نامعلوم ڈھانچہ ملے، تو پولیس جو مسنگز رپورٹس درج کی جاتی ہیں ان مسنگ رپورٹس والوں کو بھی جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہارے گھر والے جو ہیں کوئی جو بھی غائب ہوئے ہیں یا مسنگ ہیں، ان سے بھی رابطے جو ہیں وہ بڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ پولیس کو اس جائے وقوع سے جہاں پہ یہ خاتون کا ڈھانچہ پڑا ہوا ملتا ہے، وہاں پہ ہی مٹی میں دبے ہوئے ایک تھیلا ملتا ہے، جس تھیلے میں کچھ معمولی سی رقم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ایک بجلی کا بل جو ہے وہ پولیس کو ملتا ہے۔ یہ بجلی کا بل جو ہے وہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑی لیڈ ثابت ہوتا ہے۔ پولیس اس بجلی کے بل کو لے کے اور لیسکو حکام سے جو ہے وہ رابطہ کرتی ہے، ایس ڈی او سے جو ہے وہ رابطہ کیا جاتا ہے اور اس بل پہ جو رہائشی پتہ درج ہوتا ہے اس رہائشی پتہ پہ جو ہے وہ پولیس پہنچتی ہے اور وہاں پہ پولیس کو دو افراد ملتے ہیں جن کا نام شفیق جیمز اور نبیل جیمز بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پولیس ان سے تحقیقات کرتی ہے تو وہ ایک ڈرامہ رچاتے ہیں اور پولیس کو شروع میں تو جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کی والدہ جو ہیں وہ کافی عرصے سے لاپتہ ہیں، لیکن انہیں اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں کہ ان کی والدہ کہاں گئی ہے اور اس وقت وہ کہاں پہ ہے۔ پولیس اس حوالے سے ان سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اپنی والدہ کے گم ہونے پر کوئی ایف آئی آر یا مسنگ رپورٹ جو ہے وہ تھانے میں درج کروائی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں ملزمان کی جانب سے جو ہے وہ کوئی مسنگ رپورٹ بھی نہیں درج کروائی گئی۔ پولیس جب اپنے روایتی انداز میں تفتیش کا آغاز کرتی ہے اور ان دونوں بھائیوں شفیق جیمز اور نبیل جیمز سے باقاعدہ طور پہ تفتیش کی جاتی ہے، تو دوران تفتیش یہ دونوں ملزمان اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ ان دونوں نے ہی یہ جو ڈھانچہ ملا ہے یہ ان کی والدہ ہے، جس کا نام مارگیٹ بتایا جا رہا ہے۔ مارگیٹ نامی یہ خاتون ہے جو کہ ان دونوں بدبختوں کی والدہ تھی اور انہوں نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ انہوں نے ہی اپنی والدہ کا گلا دبا کر تشدد کر کے اسے قتل کیا۔ نہ صرف قتل کیا بلکہ بعد میں اس کی لاش کو رکشے میں ڈالا اور رکشے میں ڈال کے یہی جو کاہنا کے علاقے میں سوسائٹی ہے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سوسائٹی، وہاں پہ کھیتوں میں جا کے اس کی لاش کو پھینک دیا۔ یہ 55 سالہ عورت مارگریٹ جو ہے، ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک غریب خاتون ہے اور محنت مزدوری کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے جو ہے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کرتی تھی۔ اسی حوالے سے اس خاتون نے جو ہے وہ تقریباً 50,000 روپے اپنی محنت مزدوری کے پیسوں سے جو ہے وہ جمع کر رکھے تھے۔ ان دونوں سفاک ملزمان نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ وجہ قتل جو ہے وہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنی والدہ سے جو ہے وہ 50,000 روپے
مانگے، جس پر ان کی والدہ نے جو ہے یہ 50,000 دینے سے انکار کیا۔ اسی پر طیش میں آ کر ان بدبخت بیٹوں نے دونوں نے نشے کی حالت میں جو ہے وہ اپنی والدہ کا گلا دبایا اور اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے اس حوالے سے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دونوں ملزمان جو ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کو قتل کیا ہے، یہ نشے کے عادی ہیں، اور کسی عام نشے کے نہیں، آئس جیسے نشے کے جو ہیں وہ عادی ہیں، جس نے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کو ناظرین اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور کئی خاندانوں کو جو ہے یہ نشہ، یہ لت جو ہے وہ اجاڑ چکا ہے۔ کئی لوگوں نے اس نشے میں اپنوں کو ہی جو ہے وہ گولیاں مار کے قتل کر دیا، کسی نے گلا دبا کے قتل کر دیا، جبکہ دوستوں نے بھی اسی نشے میں آپس میں ایک دوسرے کی جان لی ہے۔ یہ وہ خطرناک قسم کا نشہ ہے جو تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ پولیس اور اینٹی نارکوٹک فورس بھی جو ہے وہ اس کی روک تھام کے لیے کافی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نشہ تیزی سے جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے۔ یہی وہ نشہ تھا جس کی وجہ بنی، اور ان دونوں نے نشے کی حالت میں اپنی والدہ سے جو ہے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی کہ جو اس کی محنت کی جمع پونجی تھی 50,000 روپے، وہ انہوں نے اپنی والدہ سے مانگے اور اس نے انکار کیا۔ تو ان دونوں بدبختوں نے طیش میں آ کے اپنی ہی ماں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کے بعد لاش کو رکشے میں رکھ کے اور کھیتوں میں جا کے جو ہے وہ پھینک دیا۔ اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ملزمان جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس طرح کے آئس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سے واقعات آئے ہیں کہ لوگوں نے آئس کے نشے میں اپنوں کو ہی جو ہے وہ ان کا گلا کاٹ دیا یا گلا دبا دیا یا قتل کر دیا۔ اس خطرناک نشے سے جو ہے وہ پہلے بھی اس طرح کے بہت واقعات رونما ہو چکے ہیں، اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا کہ جس میں سگے بیٹوں نے جو ہے وہ اپنی ہی ماں کو آئس کے نشے میں قتل کر دیا چند روپوں کی خاطر۔ ناظرین، مزید اس طرح کی جو سٹوریز ہیں انہیں جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب اور فالو کرتے رہیں، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشنز میں ضرور کیا کریں۔ اب تک کے لیے اپنے میزبان علی روحان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔